الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ہادینا و نبینا و مرشدنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 23 سالہ محنت اور صحابہ کرام کی تقریباً 100 سالہ محنت اور تعلیمات اسلام، یہ تمام کی تمام چیزیں جہاں پر دوسری چیزوں کی طرف اشارہ کرتے، وہیں پر ایک تعلیم و تربیت یہ دیتے کہ امت متحد ہو. وحدت امت جسے کہتے ہیں، اس امت کو ایک بنانے کے لیے بہت ساری قربانیاں لگی، تب جا کر یہ امت ایک بنی. قبیلوں سے ہٹ کر، خاندانوں سے ہٹ کر، برادریوں سے ہٹ کر، اسی طریقے سے علاقائیت سے ہٹ کر امت ایک بنی. ایک بنانے کے لیے قربانیاں اتنی لگی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی فسادات ختم کرنے کے لیے، اور جو تعلیمات آپ نے دی ہے، ان تمام تعلیمات میں یہی اشارہ ملتا کہ امت پنے کو مت توڑو. اس لیے جس سے امت ٹوٹتی اور کٹتی اور بٹتی ہے وہ تمام چیزیں حرام قرار دی گئی. تجسس اس لیے حرام ہے، اور بھی اس کے دوسرے حکمتیں ہو سکتی ہیں، مگر تجسس سے، غیبت سے، چغلخوریوں سے، حقوق کے مارنے سے، ظلم سے، بے رحمی سے امت ٹوٹتی ہے. یہ جملوں سے ٹوٹتی ہے، میری برادری، میرا قوم، میرا علاقہ، میری پارٹی، میری جماعت، اس سے امت ٹوٹتی ہے. امت کو بنانے کے لیے بہت محنت لگی. امت کسی ایک قوم کا نام نہیں، کسی ایک قبیلے کا نام نہیں، کسی ایک برادری کا نام نہیں، کسی ایک علاقے رہنے والوں کا نام نہیں. کیسا بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں بلال حبش سے، کہاں صہیب روم سے، کہاں سلمان فارس سے، کہاں جزیرۃ العرب، بھائی بھائی بنا دیا، اور کہاں تم ایک جسم کی طرح ہو. ذرا سی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تم متاثر ہو جاتے، پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھو امت کیسی بنی تھی، اور جب امت پنے کو توڑنے کی بات بیچ میں آتی تھی اللہ نے قطعاً برداشت نہیں کیا. ایک صحابی ہے حضرت سعد ابن عبادہ، یہ سید الخزرج ہے، خزرج خاندان کے سردار ہے. اس سے کوئی جملہ ایسا قطعاً ثابت ہو گیا جس سے امت میں توڑ پیدا ہو رہا تھا. اسی وقت ان کا انتقال ہوا، مدینہ میں ایک آواز آئی، قتلنا سید الخزرج. جناتوں نے ختم کر دیا ان کو کہ امت میں توڑ نہ پیدا کرو. جب تک یہ امت متحد تھی، ایک تھی، امت بنا تھا، اس میں پوری دنیا کا ایٹم بم، پوری دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی. امت بنا کیسے آئے گا؟ امت بنتی کیسے؟ خوبیوں سے، اخلاق سے. بادشاہوں کے پاس دیکھو، ہمارے بادشاہوں کی زندگی اٹھا کر تو عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے، زہد قناعت سے بھری ہوئی ہے. امت ٹوٹتی کہاں؟ امت بکھیرتی کہاں؟ مال کے چکر میں، عہدوں کے چکر میں. اس امت کو توڑنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو توڑا. پہلے برادریوں میں، طبقوں میں، جماعت بندیوں میں، مسلک میں ہم نے امت کو توڑا.
یہ کٹی کٹائی امت کو بعد میں یہود و نصارہ نے توڑا. ہم سمجھے نہیں اتحاد کی طاقت کو. امت جب ایک پلیٹ فارم پہ تھی، ایک طاقت تھی، ایک امیر کی سنتی تھی. کیا قیصر، کیا روم، کیا دنیا کی طاقت ہے، کچھ ہلا نہیں سکی. قلیل عرصے میں پوری دنیا کو اپنے تابع کر دیا تھا ہم نے. اور جب امت کا شیرازہ منتشر ہو گیا، اس سے فائدہ اٹھایا یہود و نصارہ نے. اس کٹی کٹائی امت کو پھر کاٹنا شروع کر دیا، علاقائی اعتبار سے کاٹا. ترکوں کے اندر کیا ہوا، عرب کے اندر کیا ہوا، ہندوستان کی سرزمین پہ کیا ہوا. یاد رکھنا، امت کے توڑ کے اندر کوئی جملہ ہمارا کام کر گیا اس زبان کی وجہ سے، پھر ہماری خیریت نہیں. ہم نے اللہ رسول اللہ کی محنت پر پانی پھیر دیا، صحابہ کی محنت پر پانی پھیر دیا، تعلیمات نبوت پر پانی پھیر دیا. شیرازہ منتشر جو کر رہے ہیں، ہم اس بات کو یاد رکھنا. ساری دنیا کے مزاج کو سمجھو، ساری دنیا کی سیاست کو سمجھو. اصل طاقت ہمارا اتحاد ہے. اس وجہ سے جب تک امت بنا تھا، ہمارے اندر بادشاہوں کی حالت کیا تھی؟ امت کیسا بنتی معلوم ہے؟ امت بنتی فکر آخرت سے، امت بنتی اللہ اس کے نبی کی ماننے سے. امت مال حاصل کرنے سے نہیں بنتی. جب مال بیچ میں آ جاتا، امت بنا ختم ہو جاتا. توغرل ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے جو ہے وزیر تھے ابو منصور. ایک زمانے کے اندر انہوں نے جو ہے اپنی ایک مجلس منعقد کی. اس میں دیکھا کہ ہمارے وزیر نہیں ہے. دیکھو وزیر کا مزاج، بادشاہوں کا مزاج، رعایوں کا مزاج کیسے دیندارانہ تھا، امت پنا کیسا تھا، کیسا صلہ رحمی کا جذبہ تھا. اور آج کے حالات ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کسی سے لینا نہیں دی، کوئی پارٹی کوئی جماعت سے کسی سے لینا نہیں دی. امت ایک پلیٹ فارم پر آئے تو آج پوری دنیا ہمارے قدموں میں آ کر گر سکتی ہے. سب سے بڑی ہماری طاقت، سب سے بڑا ہمارا ہنر اور گوہر، اور سب سے زیادہ ہم کو جو تربیت دی گئی وہ اتحاد کی تربیت. قرآن کہہ رہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام، ولا تفرقوا. سب سے بڑی کمزوری تمہاری، سب سے بڑی ناکامی، سب سے بڑی نادانی، سب سے بڑی رسوائی، سب سے بڑی خرابی، جس سے تم منتشر ہو گئے تو سمجھو سارے خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہوگی. پھر تم ترقی کی نہیں سننا، عروج کی نہیں سننا، کامیابی کی نہیں سوچنا. یہ اتحاد سے دین اسلام دنیا میں پھیلتا، اتحاد سے محبتیں پھیلتی، اتحاد سے ساری مخلوق کو ہمدردیاں ملتی. سمجھو اس اتحاد کو. ہم پیٹ پر پتھر باندھتے تھے مگر منتشر نہیں ہوتے تھے. ہمارے گھروں میں دیا نہیں سلگتا تھا. ارے مسجد نبوی کے اندر کب دیا سلا، کب چلا معلوم ہے؟ 9 ہجری میں. جب تک تو پوری دنیا میں اسلام روشن ہو گیا تھا، جب تک مسجد میں چراغ بھی نہیں جلا. وہ مسجد عالی شان ہو گئی آج. مگر کیا ہے مسلک ہے، اس کی الگ جماعت، اس کی الگ برادری، اس کا الگ قوم. اب تو مسلک کو چھوڑ دو، دین کے شعبے چھوڑ دو، پارٹی بندی میں چلے گی. کس کے نام پہ لڑ رہے، وہ کس کے لیے لڑ رہے؟ اور ہم لڑتے تھے کس کے لیے؟ ہم مر مٹتے تھے کس کے لیے؟ اس قدر ہمارے اندر اب کمزوری آ گئی. ہم ان کے لیے لڑ رہے جو قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن، دین اسلام اور مساجد مکاتب کے دشمن، جس کو اللہ نہیں چاہتا، نبی نہیں چاہتا، قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلنے والے، اس کے لیے ہم لڑ رہے. ہائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، احساس ہمارے دل سے احساس جاتا رہا. اسی وجہ سے حالات خراب ہو گئے میرے دوست. مسجد نبی میں چراغ جو جلا 9 ہجری کے اندر جلا، 9 ہجری کے اندر تمیم داری نے جلایا، وہ بھی 9 ہجری میں ایمان لائے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول خوش ہوئے. مسجدیں کچی تھے، مسلمان متحد تھے، اس لیے ان کو کوئی مال دے کر اپنے قریب نہیں کرتا تھا، کوئی عہدہ دے کر ان کو قریب نہیں کرتا. توڑ نہیں سکتے جیسے مضبوط تھے. ارے عہدے پیش کیے گئے ان کے سامنے. تبوک کے معاملے میں رسول اللہ نے 3 صحابہ سے بائیکاٹ کیا تھا. قیصر روم کا خط آیا تھا، تم اگر کہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو ساری دولت دے دیں گے. تمہارے نبی تم کو نہیں مان رہے، ارے تم آ جاؤ، ہم سارے آسائش دے دیں گے. عہدے پیش کیے گئے، عورت پیش کی گئی، ساری چیزیں پیش کی گئی. کیا بات تھی، ہم ٹلتے نہیں تھے، ہم ٹکڑوں میں بٹتے نہیں تھے. آج ہم کیسے بٹ گئے؟ کتنی افسوسناک حالت ہے ہماری. ارے جو کٹ جاتا اپنے مرکز سے، اس کی کوئی طاقت نہیں رہتی، اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہتی. اور ہماری آج حیثیت ختم ہو گئی. یہ سب سے واحد نقطہ ہے جو ہمارے کو متحد کرنے کا.
امت پنے بننے کے لیے رسول اللہ نے پیٹ پر پتھر باندھے، اپنے بیٹیوں کو طلاق بنایا، امت میں توڑنا پیدا ہو۔ اس خجرت میں تھوڑی سی لڑائی کیا ہوئی، سرکار غصے میں سرخ ہو گئے تھے۔ آج کے حالات ہمارے سامنے چل رہے ہیں، ان حالات میں اتحاد کا ثبوت ہمیں دینا ہے۔ ووٹ جو شرعی حیثیت ہے، کیا ہے ووٹ کی شرعی حیثیت ہمارے پاس؟ اسلام نے کیا کہا؟ گواہی کہا۔ ووٹ ایک گواہی ہے، اور گواہی، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ اگر ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ لپنگا ہے، یہ لچا ہے، اور یہ قوم ملت کا کام نہیں کر سکتا، اور ہم نے گواہی دی، اس کی ووٹ دے دیا، پھر اللہ کو جواب کیا دیں گے ہم؟ خبردار، کسی کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کسی کی طرف اشارہ کر کے میرے نام پہ فاتحہ پڑھو گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے قوم ملت کا کام کون کر سکتا ہے۔ ہم قطعاً کسی کے بارے میں نہ اشارہ دے رہے ہیں، نہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ووٹ دو آپ۔ ہم آپ کو بول رہے ہیں ووٹ آپ کے پاس گواہی ہے، یہ گواہی ہے، ایسی ویسی نہیں، جھوٹی گواہی شرکوں کے برابر ہے۔ اور مسلمان جھوٹی گواہی دیتا ہے کیا؟ ارے سولیوں پہ لٹک کے ہم نے جھوٹی گواہی نہیں دی، اور ہم گواہی پیسوں میں بیچیں گے؟ جو پیسوں میں گواہی بیچتا ہے وہ کبیر الکبائر گناہ کرتا ہے۔ گواہی بیچتے جو پیسوں میں گواہی بیچ رہے۔ نہ صرف ووٹ گواہی ہے، سفارش بھی ہے۔ ہم اس بارے میں سفارش کر رہے ہیں کہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، دیندار ہے، کام کر سکتا ہے، قوم ملت کا ہمدرد ہے، ہماری سفارش بھی جھوٹی ہو جائے گی اگر ہم جھوٹے آدمی کو دے دیں تو۔ نہ صرف ووٹ سفارش ہے بلکہ وکالت بھی ہے ایک قسم کی۔ ووٹ کی حیثیتیں سمجھو۔ آج بہت حالات چل رہے ہیں، پھر سب دینا کس کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا سب کی سب ایسے ہی ہے۔ بس اس میں ایک آسان راستہ 19-20 کو دیکھنا، کیونکہ آپ عمر تو آنے والے نہیں، عدل انصاف تو قائم ہونے والا نہیں، اور امت اتنے پر جلدی بننے والی نہیں۔ مگر آج بھی اگر امت متحد ہو جائے، اللہ کی قسم وہی معیار کے آدمی کو لا سکتے آپ۔ سارا نظام جو ہمارا بگڑا، سارا رسوائیاں جو ہماری مقدر ہو گئی، اور ساری کی ساری حالات جو ہمارے خراب ہو گئے، اور دنیا کے مارکیٹ میں ہمارا جو وزن نہیں رہا، اللہ کی قسم صرف اتحاد کے نہیں ہونے سے۔ آج ہم متحد ہو، کیا یہود، کیا نصارہ، کیا مجوس، کیا دنیا کی سپر پاور طاقتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت امیر معاویہ کو خط آیا تھا، جب لڑائی چل رہی تھی حضرت علی کے اندر حضرت امیر معاویہ کے درمیان خط آیا تھا، تم بولے تو میں تمہارا سپورٹ کروں گا، اور ایران سے خط آ رہا ہے۔ امیر معاویہ نے دیکھ لیا کہ ہمیں کو توڑنا چاہ رہا ہے۔ امیر معاویہ کا پہلا جملہ تھا، او ایرانی کتے۔ یہ جملے امیر معاویہ کے تھے۔ اگر تو اس کے بعد تو میرے بھائی علی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو علی کے لشکر کا پہلا سپہ سالار میں ہوں گا، جو ایران کو جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ یہ نبی کی تربیت تھی ہماری، یہ تعلیمات تھے ہمارے۔ اس کے لیے ہم کو کیا سکھایا گیا تھا؟ امت بننے کے لیے ہمارے بادشاہوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، فقر فاقے کی زندگی ہے، مگر کیا دینداری ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ ایک درد ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ رہا مسئلہ ووٹ کے تعلق سے، آپ اپنے حساب سے جس کو مناسب سمجھتے ہیں، اور جس کو کم سے کم یہ سمجھتے ہیں قوم ملت کا ہمدردی کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، آپ اس کو اپنا ووٹ دو۔ ووٹ کو ضائع نہ کرو، ووٹ دو، اور ووٹ دیتے وقت اللہ سے یہ دعا کرو، مولا اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ بکنے والی قوم ہم نہیں، بکنے والی قوم ہم نہیں، ٹوٹنے والی قوم ہم نہیں۔ یہ ہمارے کیریکٹر میں، ہمارے مزاج میں سے نہیں تھا۔ افسوسناک بات، دشمن اس میں کامیاب ہو گئے اور ہم کو توڑ کر رکھ دیا۔ آج کتنا بھی سمجھاؤ لاکھ تم، باہر نکلنے کے بعد وہی حالت چلے گی۔ اور تم یہ مت بولنا کہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوئی، کہ امت میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ وہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے اتنے ٹکڑوں میں بڑھ جاؤ بول کے۔ اب تو ہوش میں آنے کا وقت ہے، اب تو بیدار ہونے کا وقت ہے۔ مسئلہ کی اختلاف اپنی جگہ رکھو، برادری اختلاف اپنی جگہ رکھو، علاقائی اختلاف اپنی جگہ رکھو، اپنا مزاج ایک طرف رکھو، شریعت کا مزاج دیکھو، میرا نبی اور قرآن کیا کہتا ہے، ہم اس پہ متحد ہو سکتے اور اس پہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم کسی پر متحد ہوتے نہیں۔ متحد ہونے کی واحد چیز ہمارے پاس قرآن و حدیث۔ اللہ مجھے اور آپ کو متحد فرمائے، اور امت مسلمہ کو صحیح آدمی کا انتخاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے بھی اللہ صحیح رہبر اور گائیڈ نصیب فرمائے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے
جب آدمی بہت زیادہ حرکتیں غلط کرتا ہے تو ظالم آدمی کو اپنے پر مسلط کر دیتا۔ حسن بصری نے فرمایا تھا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے سردار۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہیں ہمارے پاس صحیح آدمی مسلط ہوگا۔ اور نہیں، حسن بصری کے زمانے میں حجاج بن یوسف تھا، اس وقت حسن بصری نے کہا تھا 30,000 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، 30,000 مرتبہ۔ مگر کیا بات کہی تھی حجاج بن یوسف کے بارے میں، اور آج کے حالات ہماری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ان کی سعادت نصیب فرمائے۔ باقر الدعوانا